بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں روز اپنی بیوی کی نئی قبر بنوا کر آتا۔ لوگ پوچھتے کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ میں نے اپنی ساس اور سالی سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے اور میری بیوی نہایت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ان 6 سالوں کی رفاقت میں اس نے مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور شادی سے پہلے اس نے 100 سے زائد بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان ہوگی اور وہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بچوں کا بہت شوق تھا، مگر شادی کو کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہوئی۔ اب میں مایوس ہونے لگا تھا اور ایسے موقع پر عموماً لڑکیاں سب سے پہلے نا امید اور دل برداشتہ ہونے لگتی ہیں، مگر میری بیوی اپنی اداسی ظاہر نہیں کرتی تھی۔ پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ ہی گیا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت خیال رکھ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا میری بیوی کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا میں بیوی کو بستر سے نیچے نہ اترنے دوں۔ ہماری بہت احتیاط اور دعاؤں کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ دیا تھا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی تھی۔ میں نے ایسا تو نہ سوچا تھا کہ بچے کے ہوتے ہی میں اپنی بیوی کو کھو دوں گا۔ میں نے اس کی زندگی کے لیے بہت دعائیں مانگی، مگر میری دعائیں رد ہو گئیں اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بے حال ہو رہا تھا۔ سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غمزدہ سا ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب غسل دے کر تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر سیاہ بادل پھیلے ہوئے تھے۔ دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ یوں ہی میری بیوی کو دفن کیا گیا۔ نہایت تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسی طوفانی ہوائیں چلنے لگیں کہ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم اپنے گھروں کو پہنچے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کے موت کا غم منا رہا ہو۔ رات دیر تک موسم خراب رہا۔ میرا بچہ فی الوقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ میرے گھر پر قیام پذیر تھے، اس لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا، اپنی بیوی کو یاد کرتا رہا۔ اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کے قریب میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بدحال سی بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اس طرح بری طرح روتے دیکھ کر میں تڑپ اٹھا اور عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر طوفانی بارش اور ہوائیں اب تھم چکی تھی، آسمان بھی صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے جو خواب پریشان کر رہا تھا، میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ اس کا خواب میں رونا بھی مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت ہو چلا تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی، بیوی کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا میری بیوی جیسی نیک صفت نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دیا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر بیٹھا رہا اور پیار کرتا رہا۔ میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان گیا، اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھا اور کچھ رات والے طوفان کے بعد اس کی قبر کی حالت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ جب میں قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا، اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط مرد بھی اندر سے ہل گیا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی، اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہاں اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ سب نے میری حالت کو غور سے دیکھا اور
یہ سوچنے لگے کہ یہ بیوی سے جدائی کا غم ہے۔ سب نے مجھے تسلی دی۔ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا۔ وہ تو نیک عورت تھی، میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ بیوی کی اصلیت کیا ہے۔ جب مجھ پر اپنی مرحوم بیوی کی حقیقت کھلی تو میرا دل پھٹ گیا۔ میرا نام عبدالسلیم ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے، میرے ماں باپ اور ایک میری بیوہ پھپھو جو میری اسی ماں جیسی تھی۔ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ہم 3 لوگ باقی رہ گئے۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر بہت بھاری تھا، مگر میری پھپھو نیک عورت تھی۔ میری پھپھو اور ابا نے میری ماں کا غم بھلانے کے لیے بہت سہارا دیا، ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے۔ وہ دونوں کوشش کرتے تھے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دیں۔ میں ہمیشہ سے ہی ان کی توجہ کا مرکز رہا تھا۔ پھر میں کچھ عرصے بعد سنبھل گیا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میرے ابا اور پھپھو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے حامی بھری تو زور و شور سے میرے لیے لڑکی تلاش کی جانے لگی۔ تب میری پھپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھپھو کا اب بھی ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ لڑکی کم عمری سے ہی بہت سنجیدہ اور نیک تھی اور اس کے والدین نہیں تھے۔ وہ 2 بہنیں تھیں اور صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بہن بھائیوں کو اکیلے پالا تھا، حالانکہ وہ خود بہت بڑی نہیں تھی۔ وہ نمازی اور حافظ قرآن بھی تھی۔ گھر میں بچیوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتی اور اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے قرآنی تعویذات میں بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے دیکھے بنا ہی حامی بھر لی۔ پھپھو نے پہلی ہی فرصت میں خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ طے کر دیا اور جلد شادی بھی طے کر دی۔ میری بیوی نے یہی شرط رکھوائی کہ وہ بعد میں اپنی بہن کی شادی ہونے تک اور بھائی کی تعلیم پوری ہونے تک ان دونوں کی مالی امداد کرتی رہے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ سوچ لیا تھا کہ اگر مجھ سے بھی کوئی مدد ہو سکی تو کر دیا کروں گا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی میں اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی۔ میری بیوی عین میری پھپھو کی بتائی ہوئی باتوں جیسی ہی تھی۔ اس نے کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی اور میرے آرام اور سکون کا بھی خیال رکھا۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا، بس صرف اولاد کی کمی تھی۔ وہ مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی، مگر اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سہارا ملا ہوا تھا۔ ہماری شادی کے تیسرے ہی سال میرے ابا وفات پا گئے تھے۔ اپنے ابا کی وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے کچھ زیادہ ہی بے سکون کر دیا تھا۔ میرے اندر صبر اور شکر ختم ہونے لگا۔ وہ مجھے صبر کی تلقین کرتی۔ میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، حالانکہ ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں، اور میری پھپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی تھی۔ میری بیوی کو باتیں سنانے لگی تھی یوں جیسے یہ سب میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ میں پھپھو کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا۔ الٹا وہ ہم دونوں سے ہی لڑنے لگتی تھی کہ ہمیں علاج کروانا چاہیے تاکہ ہماری اولاد ہو سکے۔ اسی پریشانی میں وقت گزرتا چلا گیا۔ جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ ہم تینوں جیسے پھر سے جی اٹھے۔ میں نے اور پھپھو نے میری بیوی کا بہت خیال رکھا اور بہت احتیاط کی تھی۔ میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک اور صحت مند پیدا ہوا، لیکن میری بیوی کی صحت بگڑ گئی تھی اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا۔ میں اس صدمے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے میں نے اور میری بیوی نے مستقبل کے بہت منصوبے بنائے ہوئے تھے، مگر موت کسی کے ارادوں اور مرضی کی محتاج کم ہی ہوتی ہے۔ جس کا وقت جب آ جائے اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا پڑتا ہے۔ مگر اپنی بیوی کی قبر کی ابتر حالت اور اس پر آیا عذاب دیکھ کر مجھے دھچکا پہنچا۔ ہر حال میں اپنی بیوی کو صابر اور شاکر دیکھا تھا۔ مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصاف نہیں ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی کے حقیقی اعمال سے اللہ واقف نہ ہو۔ اتنا عرصہ بیوی کو نہیں جان پایا۔ مجھے یہ دکھ بھی تھا اگر میری بیوی کوئی گناہ گار بھی تھی تو کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا۔
میں اسے اس گناہ سے روک لیتا اور عذاب سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا اور میرا بیٹا راتوں کے وقت کون سنبھالتا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں بس اپنی مرحوم بیوی کے لیے بے چین رہتا اور اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہتا۔ ایک روز پھپھو اچانک میرے پاس آئیں اور سنجیدگی سے بولی کہ انہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری پھپھو نے مجھ سے جو بات کی مجھے ایک دم غصہ دلا گئی۔ میری بیوی کو مرے ابھی بمشکل 20-21 روز ہوئے تھے کہ پھپھو میری دوسری شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں پھپھو سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے اور کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے، جبکہ میں ابھی صدمے میں تھا۔ پھپھو نے تحمل سے میری ناراضگی دیکھی، پھر مجھ سے کہنے لگی وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اس لیے مجھے یا میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ انہیں بھی میری بیوی کی موت کا دکھ تھا۔ جب میں نے پھپھو کی ان باتوں کا بھی کوئی اثر نہ لیا تو پھپھو نے مجھ سے کہا، بیٹا ٹھیک ہے، تم اپنا بیٹا خود سنبھالو یا پھر اپنا بیٹا اسی کو دے دو جو اسے دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں پھپھو کی بات پر حیران ہوا۔ میرا بیٹا کون سنبھال رہا تھا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق تو میرے بیٹے کو پھپھو ہی سنبھال رہی تھی، مگر جب یہی سوال پھپھو سے کیا تو ان کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ پھپھو نے بتایا کہ میرا بیٹا اتنے روز سے میری مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی، پھر وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے اور ہمارا گھر بھی سنبھل جائے۔ میں پھپھو کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی کی جگہ کسی کو دینے کے لیے ابھی تیار نہیں تھا، مگر پھپھو کا دن بدن زور بڑھتا گیا۔ پھپھو کی ضد تھی کہ میں بیٹے کی خاطر اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کروں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں۔ میں نے اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا، واپس آ کر خاموشی سے پھپھو کی ضد سنتا رہتا۔ ایک روز پھپھو نے مجھے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ مجھے چونکہ میری بیوی اپنی زندگی میں ہی بتا چکی تھی کہ اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور وہ نوکری کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، میری بیوی کی کوشش تھی اس کے بھائی کے باہر جانے سے پہلے اس کی بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بعد میں اکیلی نہ رہ جائے، مگر کوئی مناسب رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر میں مزید انکار کروں گا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں ساری عمر کے لیے کنواری بیٹھی رہ جائے گی، یا پھر اس کی شادی کر دی جائے گی اور میرے بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پھپھو تو واقعی بیمار اور کمزور ہو گئی تھی اور ان کی بینائی میں بھی کمی ہوتی جا رہی تھی۔ میں سوچ کر پریشان ہونے لگا اور تھک ہار کر میں نے اپنی پھپھو کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز کام پر جانے سے پہلے پھپھو کو جواب دیا، وہ جیسا چاہتی ہیں کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے جواب نے پھپھو کو خوشی سے نہال کر دیا۔ میرے جاتے ہی شاید انہوں نے پیچھے تمام تیاریاں شروع کر دیں۔ میں جیسے ہی کام سے شام کے وقت واپس آیا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، پھپھو نے میرے نکاح کی ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ میں تو ویسے بھی اس بات کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا، تبھی خاموشی سے نکاح خواہ کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے بیٹے کے لیے یہ نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد میں اداس تھا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ پریشانی تھی کہ نہ جانے میری بیوی اپنی بہن کی طرح سمجھدار خوش مزاج تھی یا نہیں، اور وہ میرا گھر سنبھال پائے گی۔ مجھے نہیں لگتا تھا جیسے میرا دل اپنی پہلی بیوی سے مطمئن تھا ویسے ہی دوسری سے بھی کبھی ہو پائے گا۔ اس نکاح کے بعد بھی میرے وہی معاملات تھے۔ میں صبح سویرے کام پر جاتا، شام کے وقت گھر لوٹتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ میری دوسری بیوی نے خاموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ بھی اب بالکل صاف ستھرا رہنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دماغ اس بات کو سوچنے لگا تھا، اور عجیب بات تو یہ تھی میں نے آج تک اپنی دوسری بیوی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کیسی لڑکی ہے، کیونکہ میری پہلی شادی پر بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا تھا، کیونکہ میری بیوی دینی معاملات کی سب سمجھ رکھتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا تھا، اور وہ پردہ آج اسی لڑکی سے نکاح ہو جانے کے بعد بھی قائم تھا۔ ایک روز میں کام سے جلدی واپس آیا تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنی بڑی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ میں حسن پرست تھا اور مجھے اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے اس کی جذبات نے متوجہ کیا، وہ اس کے چہرے پر پھیلا سکون اور نرم تاثرات تھے۔ اسے دیکھ کر ایسے لگا جیسے وہ اپنی
بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہو۔ میں یہ بات سوچتے ہی عجیب کیفیت میں چلا گیا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے؟ میرا سوال یقیناً اس کے لیے عجیب اور غیر متوقع تھا۔ وہ حیران اور پریشان مجھے دیکھنے لگی تو میں مزید بولا، اسے اپنی بہن کی موت کا افسوس ہے، الٹا وہ اس کی جگہ لے کر بھی اتنا خوش کیسے رہ رہی ہے جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں جا چکی تھی اور اس کی آخرت بھی جانے کیسی ہونے والی تھی، کیونکہ اس کو قبر میں عذاب جھیلنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی مرحوم بیوی کا یہ راز غصے میں سوچے بغیر اس کی بہن کے سامنے بول دیا، مگر میری بات پر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں چپ ہو گیا۔ میری دوسری بیوی کچھ دیر صدمے سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بری طرح رو پڑی۔ میں اسے روتے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس نے مجھے ساکت کر دیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، مجھے یہی خوف تھا، بڑی باجی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اسے سخت عذاب دے گا، مگر وہ میری بات سنتی ہی نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کے الفاظ پر دنگ رہ گیا۔ یعنی میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقف تھی اور اسے روکتی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے تفصیل پوچھی تو وہ گڑبڑا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے سب سچ جاننے کے لیے التجا کی تو اس نے مجھے اپنی بڑی بہن کی اصلیت بتائی، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے بتایا میری بہن واقعی نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں پریشانی میں میری بہن نے جوں ہی کچھ آیات پڑھ کر اس بچے پر پھونک دی، اس بچے کو آرام آ گیا۔ اس واقعے کے بعد میری بہن بہت مشہور ہو گئی کہ وہ نیک بی بی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے اور میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن کی آیات لکھ کر دے دیا کرتی۔ وہ لوگ چند روپے دے کر چلے جاتے اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا تھا، مگر مشکل حالات کے لیے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا۔ وہ اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے رقم نہیں تھی۔ ہم بہت پریشان تھے۔ انہی دنوں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا۔ اس سے بولا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے میری بہن ایسا تعویذ دے کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے اور وہ اسے پالے۔ میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا، مگر جب اس مرد نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کو بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس مرد کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر تو ہر آئے روز ایسے ہی لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذ بنواتے اور ڈھیروں پیسہ پکڑا کر چلے جاتے۔ ایک روز چھپ کر میں نے اپنی بہن کو وہ تعویذ بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر گیا، کیونکہ میری بہن کاغذ پر قرآن پاک کی آیات الٹ لکھ کر دیتی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہوتی بہن کو روکنے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی، اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں اس بات پر غصہ ہو گئی تھی۔ میں نے بہن کو کہا کہ اس سے تو اچھا تھا ہمارا بھائی مر جاتا، مگر یہ حرام کام نہ کرتی، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب بہن کو میں بہت سمجھاتی رہی مگر وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ روحانیت پا چکی تھی، مگر اس نے پیسوں کی لالچ میں سب کچھ گنوا دیا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، وہ نماز قرآن بھی کرتی رہی اور حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی، مگر اس نے وہ گناہ کبیرہ نہیں چھوڑا اور پیسہ کماتی رہی۔ میں سب سن رہا تھا۔ میری بیوی بول رہی تھی، میں ڈرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت دیے بنا ہی موت دے دے گا اور سخت عذاب دے گا، اور میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف دنیاوی پیسے کی لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی، اور میرے سامنے میری دوسری بیوی اس جیسی حافظہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا۔ کالا علم کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ کبھی کسی اپنے کی شدید بیماری میں بھی گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کریں۔